حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے لیے، اور ان کی سیرت کے بیان ہی کے لیے نہیں بلکہ ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا میں بہت سی شخصیات آئیں، بہت سے علماء بھی آئے، خطباء بھی آئے، بہادر بھی آئے، شجاع بھی آئے، صلحاء بھی آئے، صدیق بھی آئے، شہداء بھی آئے، انبیاء بھی آئے، رسول اللہ بھی آئے، اولو العزم رسول بھی آئے، لیکن کائنات میں کوئی شخصیت بھی کملی والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو بھی آیا اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا موجود تھا جس کو تکمیل کی ضرورت تھی، لیکن میرے نبی کا عالم کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا خلقتا مبرأ من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ پیارے حبیب، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غلطی نہیں کھاتا، جس کی ذات میں غلطی والی کوئی بات موجود نہیں ہوتی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محدث بھی غلطی کھائے، مجدد بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، فقیہ بھی غلطی کھائے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا ہے۔ لوگ اوروں کو بھی معصوم مانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر یہ بات کہوں گا، میرے بھائی نے سیرت امام معصوم کانفرنس رکھ کر بڑے اچھے عنوان کا خطاب کیا، لیکن یہاں پر اس خطاب کے اندر، اس عنوان کے اندر ایک اور اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ حضرت آقا امام معصوم ہی نہیں بلکہ جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں اسی طرح آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ سے پہلے تو معصوم آئے ہیں، لیکن میرے آقا کے چلے جانے کے بعد کائنات میں کوئی دوسرا معصوم آیا ہی نہیں ہے۔ لوگ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے بعد اوروں کو بھی معصوم مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے رب نے عصمت کو، غلطی نہ کھانے کو، ٹھوکر نہ لگنے کو، افعال میں خطا کے نہ سرزد ہونے کو تنہا آمینہ کے لال کی ذات پہ ختم کر دیا۔ اب جو بھی آئے گا خطا کا پتلا آئے گا، غلطی کو کھانے والا آئے گا۔ رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا سید الکونین کو بنایا ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا سے پہلے بھی انبیاء اور رسول اللہ کائنات میں آتے رہے۔ آپ نے کانفرنس کا نام امام معصوم رکھا۔ میرے آقا سے پہلے بھی کائنات میں معصوم نبی آتے رہے، معصوم رسول آتے رہے، لیکن میرے نبی کا ان سے فرق کیا ہے؟ ذرا فرق کی بات پہ غور کرنا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول اللہ آئے، اپنے اپنے علاقے کے لیے ماڈل بن کے آئے، اپنے اپنے علاقے کے لیے نمونہ بن کے آئے، اپنے اپنے علاقے کے لیے مثال بن کے آئے، اپنے اپنے علاقے کے لیے نذیر بن کے آئے، اپنے اپنے علاقے کے لیے رول ماڈل بن کے آئے۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جناب نوح آئے، اپنے علاقے کے لیے رول ماڈل بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود آئے، قوم عاد کے رہنما بن کے آئے۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب آئے، قوم مدین کے رہنما بن کے آئے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب زکریا، جناب یحییٰ، سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لیے رول ماڈل بن کے آئے. لیکن جب امام معصوم کی باری آئی، بلکہ خاتم المعصومین کی باری آئی، مالک نے اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو سرزمین مکہ کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرزمین حجاز کا بڑا بن کے نہیں آیا، جزیرۃ العرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، بر اعظم ایشیا کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے. نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما. اور آج سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جو کائنات میں آ گیا، اس نے اپنے بعد آنے والے رسول کو نہیں دیکھا. جناب نوح دنیا میں آئے، آپ نے جناب ہود کو نہیں دیکھا. جناب ہود آئے، آپ نے جناب صالح کو نہیں دیکھا. جناب صالح نے جناب ابراہیم کو نہیں دیکھا. جناب ابراہیم نے جناب موسیٰ کو نہیں دیکھا. جناب داؤد نے جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا. لیکن جہاں پر میرے نبی کی باری آئی، مالک نے کیا کیا؟ مالک نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو، رسول اللہ کو سینے بیت المقدس میں جمع کر دیا. آقا کے ہمراہ جبریل بھی موجود تھے. آقا نے اتنے حسین چہرے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. آقا نے جبریل سے پوچھا، ہزاروں کی تعداد میں یہ خوبصورت چہروں والے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء آئے ہیں. کہا یہ تو دنیا سے چلے گئے تھے. کہا مالک نے ان کو دوبارہ بھیجا ہے. کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا نماز کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہا نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے دست اقدس کو آقا کے کاندھے اقدس پہ رکھ دیا، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. کارش کے رب نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے. اور ذرا غور کیجئے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے جد امجد جناب ابراہیم نے ہدایت کے 2 مرکز بنائے. ہدایت کے 2 مرکز ان کی نسل نے تعمیر کیے. ایک مرکز انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا مرکز ہدایت کا بیت المقدس ہے جو آل اسحاق کے مقدر میں آیا. آل اسماعیل نے بیت اللہ کی تولیت کے فریضے کو انجام دیا. آل اسحاق میں 70,000 انبیاء آئے جنہوں نے بیت المقدس کی تولیت کے فریضے کو انجام دیا. کبھی جناب یعقوب متولی بنے، کبھی جناب یوسف متولی بنے، کبھی داؤد نے تولیت کی، کبھی سلیمان نے تولیت کی، کبھی زکریا نے تولیت کی، کبھی یحییٰ نے تولیت کی، کبھی عیسیٰ نے تولیت کی. جو بیت المقدس کا رہنما تھا وہ بیت اللہ کا رہنما بن کے نہیں آیا، اور جو بیت اللہ کا رہنما تھا وہ بیت المقدس کا رہنما بن کے نہیں آیا. لیکن بات پہ ذرا غور کرنا، جب میرے نبی کی باری آئی، مالک نے اعلان فرما دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اور سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک قبلے کا امام بن کے نہیں آیا، ہدایت کے ایک چشمے کا ساقی بن کے نہیں آیا، ہدایت کے ایک علاقے کا رہنما بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو دونوں قبلوں کا امام بن کے آیا، دونوں قبلوں کا مقتدا بن کے آیا، دونوں قبلوں کا پیشوا بن کے آیا، دونوں چشموں کا ساقی بن کے آیا. آج وہ آیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے، آئندہ کے بعد جب بھی ہدایت ملا کرے گی محمد کے نقش قدم سے ملا کرے گی. اور ذرا غور کرنا، ایک نبی جاتا رہا، ایک معصوم جاتا رہا، اس کی جگہ پہ دوسرا معصوم آتا رہا. جناب نوح دنیا سے چلے گئے، ہود نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، جناب ہود بھی دنیا سے چلے گئے، جناب صالح نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا.
جناب صالح بھی چلے گئے، جناب ابراہیم نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، جناب ابراہیم بھی چلے گئے، اسماعیل نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، اسماعیل بھی چلے گئے، اسحاق و یعقوب نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب یوسف نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب داؤد نے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب موسیٰ نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب داؤد نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب سلیمان نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب زکریا نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب یحییٰ نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، مالک نے اعلان فرما دیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ سن لو، آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود عنسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے بہاء اللہ ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اور جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا رہے گا اس میں لعنتوں کی برکھا برستی رہے گی، لیکن کملی والے کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا، کوئی مقتدا نہیں آئے گا۔ آج ہم اس امام کی سیرت کے لیے جمع ہوئے، آج اس امام معصوم کی سیرت کے بیان کے ذکر کے لیے جمع ہوئے کہ جس جیسا نہ تو اس کے بعد کبھی آئے گا نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا۔ آپ نے انبیاء کی باتیں بڑی سنی ہوں گی، لیکن چونکہ آج معصوموں کے امام کی بات ہو رہی ہے، اس لیے جہاں پر کسی معصوم کا ذکر ہوگا وہاں پر ان کے امام کی بات بھی ہوگی۔ جناب نوح بھی معصوم، توحید کے جھنڈے کو اٹھایا، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی دعوت ایک ہی ہے۔ فیصل آباد کے لوگوں، انبیاء اپنے آستانے پہ لوگوں کو جھکوانے کے لیے نہیں آئے، اپنے سامنے لوگوں کے سروں کو گروانے کے لیے نہیں آئے، اپنی بندگی کو کروانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ انبیاء ایک ہی دعوت لے کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ انبیاء نے اعلان کر دیا، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ مرکز کے سامنے جھکا کرو، نہ مزار کے سامنے جھکا کرو، نہ گنبد کے سامنے جھکا کرو، نہ درگاہ کے سامنے جھکا کرو، اور کٹنا گوارا کر لینا مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ سیدنا نوح بھی اسی دعوت کو لے کے آئے، کعبۃ کی پوجا نہ کیا کرو، سوا کی پوجا نہ کیا کرو، یغوث کی بندگی نہ کیا کرو، یعوق کی پوجا نہ کیا کرو، نصر کی بندگی نہ کیا کرو۔ قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے دیوانہ، اور پتھر مارنے لگے۔ وہ پتھر مارتے رہے، پتھر ایک دن کے لیے نہیں لگا، ایک برس کے لیے نہیں لگا، ایک عشرے کے لیے نہیں لگا، ایک صدی کے لیے نہیں لگا، 950 برس تک سیدنا نوح کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، یہاں تک کہ سیدنا نوح نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، بارگاہ رب العالمین میں ندا دی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ جو تیری توحید کو نہیں مانتے ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ باقی نہیں رہنے دینا۔ اب ان کے امام کی بات بھی سن لیجئے، حضرت آقا بھی اسی دعوت کو لے کے آئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ منات کے آستانے پہ جھکنے والوں، منات کے آستانے پہ جھکنے والوں، عزا کے سامنے جھکنے والوں، حبل کے سامنے جھکنے والوں، لیلا کے سامنے جھکنے والوں، بوانا کے سامنے جھکنے والوں، سورج کے سامنے جھکنے والوں، ستارے کے سامنے جھکنے والوں، پتھر کے سامنے جھکنے والوں، ڈھیری کے سامنے جھکنے والوں، گتی کے سامنے جھکنے والوں، کٹنا گوارا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں۔ آقا بھی اسی دعوت کو لے کے آئے، آقا کو بھی دیوانہ کہا گیا، ان کو بھی مجنون کہا گیا، ان کو بھی ساحر کہا گیا، اور طائف کی وادی میں میرے نبی کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کا لہو آپ کے وجود سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔
آپ کے قدم ہائے مبارکہ لہو کے گرنے کی وجہ سے آپ کے نالین مبارک کے ساتھ چپک جاتے ہیں. حضرت آقا کے جسم سے جب لہو گرتا ہے جسم میں نکاہت پیدا ہوتی ہے, آقا بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسے عالم میں جبریل امین آئے, پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ تھا, کہا حبیب حکم کرو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے. معصوم نے کیا کہا, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور امام معصوم نے کیا کہا, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میرے کریا کے لوگوں کو ہدایت دے دے, یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. سیدنا موسیٰ معصوم ہے, اللہ نے بڑا اعجاز دیا. اپنی بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے باہر نکالتے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, ہاتھ یوں چمکتا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اپنے عصا کو زمین پہ ڈالتے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اس طرح بن جاتا جیسے بہت بڑا اژدہا ہے. ایک مرتبہ قوم موسیٰ کے لوگوں نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, کہا موسیٰ ہم کو پانی کی ضرورت ہے. موسیٰ نے مالک کائنات کی بارگاہ میں ندا دی, اللہ قوم کے لوگ پیاسے ہیں. مالک نے کیا کہا, فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ اپنے عصا کو, اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو. ادھر موسیٰ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا, ادھر پتھر میں سے 12 چشمے رواں ہو گئے. یہ معصوم کی بات ہے, بہت بڑے اعجاز کی بات ہے. پتھر جو مردہ تھا ادھر موسیٰ کی ضرب لگی, ادھر 12 چشمے رواں ہو گئے. قبیلے بھی 12 تھے, چشمے بھی 12 تھے. ہر قبیلے کو پانی پینے کے لیے پانی کا چشمہ مل گیا. لیکن فیصل آباد کے لوگوں ایمانداری سے کہنا, پانی جب بھی نکلتا ہے پہاڑوں کے دامنوں سے نکلتا ہے, پتھر کے سینے سے نکلتا ہے. اب ذرا امام معصوم کی بات سننا. حدیبیہ کا مقام ہے, 1400 صحابہ موجود ہیں, پانی کی پیاس ہے. آقا نے اپنے دست اقدس کو کسی پتھر کے سینے پہ نہیں مارا. حضرت آقا نے اپنی 5 انگلیوں کو کھولا, مالک کائنات نے 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کو روا فرما دیا. وہ معصوم کی بات تھی, یہ امام معصوم کی بات ہے. اور ایک اور معصوم کی بات سننا, وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میرے دم کا عالم یہ ہے, مردے کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. عیسیٰ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے, مردے دوبارہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. معصوم کا معجزہ بھی بہت بڑا ہے, لیکن بخاری شریف میں روایت موجود ہے. آقا نے پختہ منبر کو تعمیر کیا, اس سے پہلے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. کھجور کے تنے سے میرے آقا نے ٹیک کو اٹھا لیا, کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا. آقا کھجور کے تنے کے قریب آتے ہیں, سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا. اور دنیا عیسائیت سے تعلق رکھنے والے پادریوں, تمہارے نبی نے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی, لیکن سید المعصومین نے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی. وہ معصوم کی بات تھی, اور یہ امام معصوم کی بات ہے. کس کس پہلو سے میرے نبی کا موازنہ گزرے ہوئے معصومین سے کیا جائے. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام کیا ہے. روح اللہ بھی ہیں, کلیمت اللہ بھی ہیں, عبد اللہ بھی ہیں, آیت من آیت اللہ بھی ہیں. مالک نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پر مالک کائنات ان کو نازل فرمائے گا. زندگی بھی معجزہ ہے, حیات بھی معجزہ ہے, پلٹنا بھی معجزہ ہے. لیکن ذرا مقام پہ غور کرنا. اللہ نے مقام جو میرے نبی کو عطا کیا, جو سید المعصومین کو عطا کیا, جو امام معصوم کو عطا کیا, جو حاتم المعصومین کو عطا کیا, اس مقام کا عالم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. 1 ارب سے زیادہ تعداد میں عیسائی موجود ہیں. عیسائیوں کے گرجا گھر بھی موجود ہیں, شہر لاہور کے اندر بھی موجود ہے, شہر فیصل آباد میں بھی موجود ہوں گے. عیسائیوں کے دیش کے اندر بھی موجود ہیں, مسلمانوں کے ممالک کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن ایمانداری سے یہ بات کہنا, عیسائی اتوار کے اتوار گرجا گھر میں آتے ہیں, گھنٹے کو بجاتے ہیں, پاس سے گزرنے والے کے آتی ہے,
لیکن عیسیٰ کے نام کی جھنکار نہیں آتی. لیکن اس کے مد مقابل کملی والے کا مقام کا عالم کیا ہے؟ مسلمانوں کی مسجدیں فیصل آباد میں بھی موجود ہیں، ہندوستان میں بھی موجود ہیں، انگلستان میں بھی موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں. میں نے کہاں کی بات کی؟ میں نے منموہن سنگھ کے دیش دلی کی بات کی، میں نے بلیئر کے دیش لندن کی بات کی، میں نے بش کے دیش نیو یارک کی بات کی. ان شہروں کے اندر جو مسجدیں موجود ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی آواز بھی آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. بش میرے آقا کی عظمت کو نہیں مانتا، بلیئر میرے آقا کی عظمت کو نہیں مانتا، منموہن سنگھ میرے آقا کی عظمت کو نہیں مانتا، لیکن آقا کی رسالت کی صدائیں ان کے کانوں کے اندر بھی دن میں 5 مرتبہ لگتی ہے. مقام بلند کا عالم کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ہستی بھی سید المعصومین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حاتم المعصومین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ایک اعداد اہل حدیث ہے جو تم کو حاصل ہے، وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. ایک اعداد وہ حاصل ہے مسلمانوں کو جو کائنات میں کسی مذہب کے پیروکاروں کو حاصل نہیں، کہ ہم امام معصوم کی امت ہیں، سید المعصومین کی امت ہیں، حاتم المعصومین کی امت ہیں. لیکن ایک اعداد اہل حدیث کو حاصل ہے جو روئے زمین میں باقی کسی دوسرے کو حاصل نہیں. وہ مقام کیا ہے کہ آقا کو معصوم تو حنفی بھی مانتے ہیں، شافعی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، حنبلی بھی مانتے ہیں، جعفری بھی مانتے ہیں. لیکن ایک مقام اہل حدیث کو حاصل ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ عصمت کا خاتمہ اہل حدیث نے نبی کے اوپر کر دیا، کملی والے کے اوپر کر دیا. اوروں نے کملی والے کے بعد اوروں کو بھی معصوم بنا لیا، لیکن اہل حدیث سے صبر کا اعلان کر دیا. آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد، عبداللہ کے لہتے جگر کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد، یاسین کے آ جانے کے بعد، طٰہٰ کے آ جانے کے بعد، بشیر کے آ جانے کے بعد، نذیر کے آ جانے کے بعد، مدثر کے آ جانے کے بعد، مزمل کے آ جانے کے بعد کوئی دوسرا کائنات میں معصوم ہو سکتا ہی نہیں ہے. یہ اعداد اگر حاصل ہے تنہا اہل حدیث کو حاصل ہے. اہل حدیث نے کہا مفتی غلط بات بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے. عالم کی بات میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، عالم کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، خطیب کا خطبہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن رب نے غلطی سے پاک آمینہ کے لال کو کر دیا. آمینہ کے لال نے اپنی طویل روز و شب والی زندگی میں غلطی کو کھانا سیکھا ہی نہیں ہے. یہ اختلاف ہے، یہ فرق ہے اہل حدیث کا باقی تمام کے تمام مکاتب فکر سے. باقی مکاتب فکر کے لوگ اپنی مسجد کے امام کو بھی معصوم مانتے ہیں، اپنے مدرسے کے مدرس کو بھی معصوم مانتے ہیں، اپنے مقرر کو بھی معصوم مانتے ہیں، اپنے خطیب کو بھی معصوم مانتے ہیں. لیکن اہل حدیث معصوم اگر مانتا ہے تو آمینہ کے لال کو مانتا ہے، فاطمہ کے بابا کو مانتا ہے. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، محدث ایک طرف بلاتے ہوں، مجدد ایک طرف بلاتے ہوں، علماء ایک طرف بلاتے ہوں، فقہاء ایک طرف بلاتے ہوں، مفتیان ایک طرف بلاتے ہوں، کملی والا دوسری طرف بلاتا ہو، ساری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنے دیا جائے گا. یہ اعداد اگر حاصل ہے اہل حدیث کو حاصل ہے. اہل حدیث یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کملی والے نے خود یہ بات ارشاد فرما دی. کہا میں وادی بطھا میں لیٹا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے. ایک فرشتہ دوسرے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا، ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرا کہنے لگا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے. کہا اس کے بدن کی بڑی باتیں سنی ہیں، ذرا اس کو تولو تو صحیح. ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں کملی والے کو ڈالا گیا، ایک پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا. میرے آقا کا پلڑا زمین کے ساتھ باتیں کر رہا، دوسرا پلڑا آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا. کہا اس کو 10 کے ساتھ تولو. میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے، 100 کے ساتھ تولا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے،
1000 کے ساتھ تولا گیا، مدثر کا پلڑا بھاری ہے 10,000 کے ساتھ تولا گیا، مزمل کا پلڑا بھاری ہے 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا، بشیر کا پلڑا بھاری ہے 10 لاکھ کے ساتھ تولا گیا، نذیر کا پلڑا بھاری ہے 1 کروڑ کے ساتھ تولا گیا، سراج منیر کا پلڑا بھاری ہے۔ فرشتہ کہنے لگا اس کو اس طرح مت تولو، اللہ کی جمی مخلوق کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ ایک ہے مصطفیٰ کی نعت کہنا، ایک ہے مقام مصطفیٰ کو پہچاننا۔ نعت اہل حدیث بھی کہتا ہے، اہل حدیث نعت کا منکر نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک یہ بات کہتے ہیں کہ جس دن حسان نے میرے نبی کی منقبت کو بیان کیا، میرے نبی نے ثمر کا اعلان کر دیا۔ جب حسان نے یہ بات کہی تھی، حجوت محمدن فاجبت عنہ وفی ذالک عند اللہ الجزاء، ابو سفیان تو نے میرے آقا کی ہجب کی، میں ان کی طرف سے جواب دوں گا، اور مجھے امید ہے نعت کہنے کی وجہ سے مالک مجھے اس بات کی جزا ضرور دے گا۔ کملی والے نے کہا تھا مالک نے اس کے بدلے تیرے لیے جنت میں محلات کو تعمیر کر دیا ہے۔ آقا کی نعت کہنا آقا کی نعت کہنا یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے، بڑی عقیدت کی بات ہے، لیکن نعت کہنا اور بات ہے، مقام مصطفیٰ کو پہچاننا اور بات ہے، زلفوں کا ذکر کرنا اور بات ہے، مقام کو پہچاننا اور بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آقا کی زلفیں اتنی سیاہ تھی، شب دجور کی سیاہی ان کی سیاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آقا کا چہرہ اتنا تابناک تھا، والضحیٰ کا اجالا میرے آقا کے چہرے کی تماوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا کا سینہ اتنا کشادہ تھا، کائنات میں کوئی سینہ اس کی کشادگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا کی نگاہ اتنی اعلیٰ تھی، کسی نگاہ کی تیزی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زبان اتنی اعلیٰ تھی، اس نے غلطی کو کھانا سیکھا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ بات کرنی پڑے گی کہ مقام بھی اتنا اعلیٰ تھا، کوئی شخص ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مقام کے ساتھ بات بھی اتنی اعلیٰ تھی، کسی کی بات ان کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث بھی اتنی اعلیٰ تھی، کسی کی حدیث ان کی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمان بھی اتنا اعلیٰ، کسی کا فرمان ان کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ آباد کے اہل حدیثوں، اس امر کا اعلان کرنا ہوگا، پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، کملی والا دوسری طرف بلاتا ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ لوگ کملی والے کا نام تو لیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں لاہور میں 8 کے قریب وجوہات بیان کی تھی جن کی وجہ سے لوگ میرے آقا کی سنت کو نہیں مانتے۔ پہلی وجہ اپنے آبا کی تقلید، دوسری وجہ اپنے ائمہ کی تقلید، تیسری وجہ اپنی خواہشات کی پیروی، چوتھی وجہ تنازعات کے حل کا علم نہ ہونا، پانچویں وجہ یہ کہ حکمرانان وقت کے دباؤ میں آ جانا، چھٹی وجہ پیسے کے لالچ کا دل میں آ جانا، ساتویں وجہ موت کا خوف انسان کے دل میں جاگزی ہو جانا، آٹھویں وجہ کہ اپنی برادری کی بات کو قبول کر لینا، نبی کی بات کو چھوڑ دینا، نویں وجہ آقا کی ذات کے ساتھ حسد کرتے ہوئے نبی کی بات کو نہ ماننا۔ لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا، آبا کی تقلید بھی، ائمہ کی تقلید بھی، عدم علم بھی، خواہشات کی پیروی بھی آقا کے طرز عمل کی پیروی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حکمرانوں نے وقت کا دباؤ بھی سنت سے ہٹانے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ قوم موسیٰ کے لوگوں نے فرعون کے دباؤ کے اندر آ کر موسیٰ کی بات کو چھوڑ دیا۔ مالک نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے فرعون کے دباؤ سے موسیٰ کی رسالت کا انکار کر دیا، وہ سارے کے سارے فاسق و فاجر تھے۔ آج ہم بھی اس امر کا اعلان کریں گے کہ جس طرح ہم تقلید ائمہ کے مقابلے میں اتباع سنت کی دعوت دینے والے ہیں، اسی طرح حکمرانان وقت کے دباؤ کے مقابلے میں اس امر کا اعلان کرتے رہیں گے۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ہمارا اعلان کیا ہے۔ ایک طرف بش کی بات ہو، ایک طرف بلیئر کی بات ہو، ایک طرف پرویز مشرف کی بات ہو، ایک طرف پرویز الہی کی بات ہو، ایک طرف علاقے کے امن کی بات ہو، دوسری طرف کملی والے کی بات ہو۔ پرویز مشرف کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، صداقت
مسلک اہل حدیث. اور آئیے اہل حدیثوں، آج ہم اپنی دعوت کی صداقت کے اوپر ڈٹ جانے کے جذبے سے محروم ہیں. آج ہمارے یہاں پر صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑنے کا عدم ولولہ اور حوصلہ موجود نہیں ہے. لیکن اہل حدیثوں، تمہیں ایک مرتبہ پھر تمہارے تعلق کو اپنی تاریخ سے جوڑنا چاہوں گا. یہاں پر مولانا عبد المنان بھی موجود ہیں، دوسرے علماء بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہوں گا، مفتی محمود دنیا سے چلے گئے، فضل الرحمان نے ان کے جھنڈے کو اٹھا لیا. مولانا مودودی دنیا سے چلے گئے، قاضی حسین احمد نے ان کے جھنڈے کو اٹھا لیا. بھٹو دنیا سے چلا گیا، بے نظیر نے اس کے جھنڈے کو اٹھا لیا. ضیاء الحق دنیا سے چلا گیا، اعجاز الحق نے اس کے جھنڈے کو اٹھا لیا. آج ہم بھی سمر کا اعلان کریں گے. اور سن لو، جس طرح مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان اس کے مشن کو نہیں چھوڑتا، جس طرح مولانا مودودی کے بعد قاضی حسین احمد اس کے، وہ ہم بھی علامہ شہید کے بیٹے ہیں، حبیب الرحمان کے وارث ہیں. جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے آبا کے مشن کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حافظ اقتسام الہی شہید. جو لوگ شخصیت پرستی کی بات کرنے والے، جو لوگ تقلید شخصی کا نعرہ لگانے والے، جو لوگ تقلید ائمہ کی طرف بلانے والے، وہ لوگ اپنے مشن سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے. جو نبی کی حدیث کے چراغ کو جلانے والے ہیں، وہ بھی اپنی مشن سے ہٹنا گوارا کر سکتے. اقوال رسول کی شمع کو فیروزہ فرمانے کے لیے، حدیث کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے، سنت کے دیے کو جلانے کے لیے، حدیث کے پرچم کو اٹھانے کے لیے، شریعت محمدی کی عملداری کے لیے، نظام مصطفیٰ کو ملک کا قانون بنانے کے لیے ایک مرتبہ ہمیں پھر میدان عمل میں نکلنا ہوگا. پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ، پورے تنتنے کے ساتھ، پورے ہمہمے کے ساتھ. اور اگر ہم میدان عمل میں نکل آئیں تو اللہ کے فضل و رحمت سے ملک کے اندر کفریہ قانون نہیں چل سکتا، لا دینیت نہیں چل سکتی. حضرت شہید نے کہا تھا، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اس نے تمہارے قدموں کی آہٹ میں اپنے کانوں کو لگایا ہوا. زمانے والوں کو بتلا دو کتاب و سنت کے فدائی آگے ہیں. اس نے کہا تھا اگر اہل حدیث مرنے کا عزم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت وطن کے اندر اسلامی انقلاب کے صورت کو طلوع ہونے سے نہیں روک سکتی. آج ان نوجوانوں کی ضرورت ہے، آج ان سرفروشوں کی ضرورت ہے، آج ان دیوانوں کی ضرورت ہے، آج ان فردانوں کی ضرورت ہے جو اس بات کا حوصلہ رکھتے ہوں جہاں کملی والے کے نظام کی بات ہوگی، جہاں پر کملی والے کے قانون کی بات ہوگی، ہم موت کے جام کو پینا گوارا کر لیں گے، جام شہادت کو نوش کرنا گوارا کر لیں گے، لیکن میدان عمل سے ہٹنا گوارا نہیں کریں گے. جب تک ہمارے سینوں میں یہ بلبلہ موجود نہیں ہوگا، جب تک ہماری فکر میں یہ بلندی موجود نہیں ہوگی، جب تک ہماری نگاہوں میں اتنی بلند منزل موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے حقوق نہیں پلٹا سکتی. حقوق ملتے نہیں، حقوق چھینے جاتے ہیں. آج ساری کی ساری اقوام نے، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوں، چاہے مسلک کی بنیاد پہ ہوں، چاہے لسان کی بنیاد پہ ہوں، چاہے قومیت کی بنیاد پہ ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا. لیکن اہل حدیثوں، تمہارا شرارہ بکھر چکا ہے، تمہاری قوت بکھر چکی ہے. آج ضرورت ہے دوبارہ اہل حدیث کی قوت کو مجتمع کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں نکلے. اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے جس کے لیے احمد ابن حنبل نے ہاتھوں میں کڑی کو پہننا گوارا کر لیا. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جس کے لیے ابن تیمیہ نے قید و بند کی صعوبتوں کو سہنا گوارا کر لیا، نے بالا کوٹ کی وادی کو لہو سے رنگین کرنا گوارا کر لیا. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جس کے لیے سید نذیر نے دلی کے بازاروں کے اندر پتھروں کو کھانا گوارا کر لیا. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جس کے لیے حبیب الرحمان نے اپنے سینے کو ہنجروں سے چھلنی کروانا گوارا کر لیا. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جس کے لیے علامہ شہید نے بموں کے ٹکڑوں میں تقسیم ہونا گوارا کر لیا. ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہوگا، جمود کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا،
بے عملی کی چادر کو اتارنا ہوگا، میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر ہم میدان عمل میں نکل آئیں، دنیا کی کوئی طاقت شریعت متبع کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ احسان لائی شہید، جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث پاکستان، حافظ ابتسام الہی زہید، اہل حدیث۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ پرچم اہل حدیث کو اٹھانے کے لیے، آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم راجپوت پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، ہم شیخ پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، ارائیں پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، فیصلہ آبادی پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، لاہوری پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، پنجابی پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں۔ اور سن لو، سارے کے سارے تعصب بعد میں ہوں گے، مسلک کی عصبیت پہلے ہوگی۔ ہم پہلے اہل حدیث ہیں، بعد میں فیصلہ آبادی ہیں، ہم پہلے اہل حدیث ہیں، بعد میں پنجابی ہیں، ہم پہلے اہل حدیث ہیں، بعد میں شیخ ہیں، ہم پہلے اہل حدیث ہیں، بعد میں ارائی ہیں۔ ہم نے مسلک کی عصبیت کے جھنڈے کو پاکستان کی دیواروں کے اوپر لگانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس عصبیت کی بنیاد پر متحد کر لیا، پھر ملک میں اہل حدیث کی سیاسی قوت بھی موجود ہوگی، مذہبی قوت بھی موجود ہوگی، تبلیغی قوت بھی موجود ہوگی، تحریکی قوت بھی موجود ہوگی۔ اور مجھ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو، پنجابی بعد میں بنو گے، اہل حدیث پہلے بنو گے، ارائی بعد میں بنو گے، اہل حدیث بعد میں، اہل حدیث پہلے ہوگے، ارائی بعد میں بنو گے، اہل حدیث پہلے ہوگے۔ جو بدعقیدہ ہے، صاحب ثروت بھی ہو، صاحب ہیبت بھی ہو، صاحب حشمت بھی ہو، ہماری محبتوں کا مرکز نہیں ہو سکتا۔ اس کے مد مقابل جوتے کاٹنے والا موچی ہو، تیل بیچنے والا تیلی ہو، اوزار بیچنے والا لوہار ہو، عقیدے کا آلہ ہو، سنت کا پیروکار ہو، ہمارے دل کی وہ ٹھنڈک ہے، ہماری پیشانی کا جھومر ہے، ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو عقیدے کی بنیاد پر متحد ہونے سے نہیں روک سکتی۔ عقیدہ برا ولولا کی بنیاد کے اوپر اسلامی انقلاب آئے گا، توحید و سنت کا انقلاب آئے گا۔ آپ توحید و سنت کے انقلاب کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ سن لو، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔